السلام علیکم۔ بکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ مجھے تلاش کرو، کائنات شاہ قسط نمبر 19 کا دوسرا حصہ۔ شفق یار، ارشان کے لیے گھر والے کیسے مانیں گے؟ ہمایہ اس سے بولی۔ پھر شروع؟ شفق نے اسے گھورا۔ یار، ہما روحان سے ہوئی، وقت آنے دو، پھر دیکھیں گے، شفق نے تسلی دی۔ سفیر انکل والا قصہ شروع نہ ہو جائے، ہمایہ کو آج کل یہی فکر تھی۔ پھر تم بھی پھپھو کی طرح بھاگ کر لینا، شفق نے شرارت سے کہا۔ ہما نے کہا۔ شفق اس بات سے انجان تھی کہ یہ خیال ہما کو پہلے ہی آ گیا ہے۔ سفیر بھائی، آپ اسمارا کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ ولید کو سمجھ نہیں آیا۔ کیونکہ وہ ہمارا پیچھا کرتی رہی ہے، سفیر نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ خیر، ہم گاؤں جائیں گے کیا؟ ولید نے آگے کی بات جاننی چاہی۔ جو کام کہا ہے پہلے وہ کرو، سفیر نے گھورا تو غصے کو ضبط کرتا باہر نکلا، مگر دوسرے ہی پل وہ واپس آیا۔ بھائی صاحب، فرحت بھابھی دروازے پر ہیں، ولید نے کہا تو سفیر باہر نکلا اور دیکھا فرحت سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ارشان گھر پر ہے کیا؟ سفیر نے پوچھا۔ شاید ہاں، ولید نے جواب دیا۔ ہم باہر چلتے ہیں، سفیر نے کہا اور اپنا موبائل اٹھاتے باہر نکلا۔ ولید بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ دامر نے سلام کیا اور خولا کے عین سامنے بیٹھا۔ پہلی دلہن ہے جو 2 بار رخصت ہوئی ہو، دامر نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں، بس کمرہ الگ ہے، خولا نے جواب دیا۔ یہ آپ بنا بتائے خفا ہوتی ہیں؟ تامر نے پوچھا۔ آپ کو کیسے پتہ میں خفا ہوں؟ خولا حیران ہوئی۔ بس پتہ چل جاتا ہے، تامر نے ایک ادا سے کہا۔ آپ باہر کیا کہہ رہے تھے؟ ہنسا آپ کی کرش ہے؟ خولا نے اپنا ہاتھ دامر کے ہاتھ کے نیچے سے ہٹایا۔ او لڑکی، تامر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آپ جواب تو دیں، خولا نے فوراً کہا۔ بات صحیح ہے، ہنسا میری کرش تھی مگر پھر اس کی شادی ہوگی، اب میری بھی ہو گئی، دامر نے سمجھایا۔ پھر آپ نے مرے مردے کیوں اکھاڑے؟ خولا اب بھی خفا تھی۔ وقت جا رہا ہے آپ کے شکوے میں، تامر نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ میں سونے لگی ہوں، لائٹ بند کر دے۔ خولا نے اپنا دوپٹہ پن سے آزاد کیا۔ ہر بار آپ کی نہیں مانی جائے گی، تامر نے فرصت سے کہا۔ آپ ہر وقت گرگٹ کی طرح رنگ کیوں بدلتے ہیں؟ خولا نے دوپٹہ اس کے اوپر پھینکا۔ میں گرگٹ تو نہیں، تامر کو یہ خطاب برا لگا تھا۔ ارشان نیند میں ہی تھا کہ دھپ سے دروازہ کے کھلنے کی آواز آئی اور اٹھ کر بیٹھا۔ لیمپ آن کیا، سامنے فرحت بیگم ہانپ رہی تھی۔ امی، امی کیا ہوا؟ ارشان ہڑبڑا کر اٹھا اور ان کے پاس آیا۔ کچھ نہیں، فرحت نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ادھر آئے، ارشان نے انہیں بیڈ پر بٹھایا، پانی پلایا اور انہیں لٹا دیا۔ وارث کو میسج بھیجا اور پھر فرحت بیگم کے پاؤں دبانے لگا۔ ایک پل کو عاتقہ کا خیال آیا مگر پھر سکون آیا کیونکہ وہ اسکول سے ہی ناز کی طرف چلی گئی تھی۔ وارث نے جیسے میسج پڑھا تو اس کا دل بے چین ہوا اور رو دینے کو تھا، کام کی وجہ سے فوراً نہیں جا سکتا تھا۔ کیسی بے بسی تھی یہ اس کی۔ بالآخر وہ رو دیا، اس کے آنسو زمین پر گرتے گئے۔ کیا ہوا دیبو؟ سو جاؤ، رمل نے اسے بار بار کروٹ بدلتے دیکھ کر کہا۔ نیند نہیں آ رہی، ادیبہ اٹھ کر بیٹھی۔ ہنی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ رمل نے اداسی سے کہا۔ نہیں، اب جا کر تو اس کی طرف سے سکون میں آئی ہوں، ادیبہ مسکرا دی۔ پھر کیا بات ہے؟ رمل نے دوبارہ پوچھا۔ دل بے چین ہو رہا ہے، ادیبہ نے بالوں کا جوڑا بنایا، دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا۔ سچ کہوں تو میرے بھی دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں، رمل نے کہا۔ کیسے خیال؟ ادیبہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ امی کی فکر ہو رہی ہے اور رمل کچھ اور کہتی اس سے پہلے ادیبہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ اور وارث کی فکر ہے نا؟ ادیبہ نے رمل کے الفاظ پورے کیے۔ اللہ بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، رمل کا دل دھڑکا۔ آمین ثم آمین، اللہ میری زندگی دے کر انہیں زندگی دے۔ ادیبہ کے آنسو رمل کی ہتھیلی پر گرے۔ کال کرو انہیں، رمل نے ادیبہ کو کہا۔ کر لو ورنہ دل باہر آ جائے گا میرا، ادیبہ نے کہا تو رمل نے موبائل اٹھایا اور وارث کو کال لگا دی۔ ادیان اتنا نروس زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا وہ آج اپنی شادی کی رات ہو رہا تھا۔ اسے کمرے میں آئے ہوئے گھنٹہ ہونے والے تھے مگر وہ حنیفہ کے سامنے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ سلام کے بعد مجال ہے؟ جو ادیان نے کوئی بات کی تھی، حنیفہ کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ اس کے پیروں میں درد شروع ہو گیا تھا، وہ اتنی دیر سے جو بیٹھی تھی۔ شکر ہے اس نے گھونگھٹ نہیں کیا تھا ورنہ ادیان نے ابھی تک گھونگھٹ نہیں اٹھانا تھا اور حنیفہ کا دم ہی گھٹ جاتا۔ ادیان، میں سو جاؤں؟ حنیفہ سمجھ چکی تھی پوری رات وہ کچھ نہیں بولنے والا تھا۔ ہاں مطلب سوری، ایکچولی میں بہت کنفیوز ہوں، ادیان مسکرایا۔ کس لیے؟ حنیفہ نے شکر ادا کیا کہ ادیان نے کچھ تو بولا۔ میں آپ سے دوبارہ اظہار محبت کرتا ہوں۔ نور ادیان، مجھے آپ سے محبت ہے۔
अदियान सीधा होकर बैठा और हनीफा का हाथ अपने हाथ में देखा। हनीफा हंसती। अदियान ने उसे देखा। क्या हुआ? अदियान ने उसे देखा जब संजीदा होने की कोशिश कर रही थी। आप इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे? हनीफा बोली। आप मेरा मजाक बना रही हैं अब, अदियान ने कहा। आपने हरकत ही ऐसी की है। हनीफा फिर से हंसती। मुझे खामोश करवाना आता है, शायद आपको। अदियान का कहना था कि हनीफा वाकई खामोश होगी और इस दफ़ा अदियान हंस दिया। वारिस ने रमल की कॉल उठाई। वो काम के दौरान कॉल तो नहीं उठाने वाला था, मगर इस वक्त कॉल रमल की उसे उठानी पड़ी। भाई, कैसे हैं आप? उसने जैसे ही कान से फ़ोन लगाया, रमल की आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ बच्चे, क्या हुआ? आप कैसी हैं? वारिस ने बहुत आहिस्ता कहा। मेरा दिल घबरा उठा था। आप और अम्मी ठीक हैं ना? रमल ने अपना हाल बताया। वारिस मुस्कुरा दिया। माँओं का दुख बेटों से पहले बेटियों तक जाता है। ये बात आज वारिस को समझ आ गई थी। सब ठीक है। वहाँ साहब कैसे हैं? इंशाल्लाह मैं और बुरहान अभी कुछ देर में निकलेंगे। वो बस पहुँचने वाला है। वारिस ने खबर तो रमल को दी थी, मगर अदीबा ये सुनते खुशी से पागल हो गई थी। रमल ने उसे पैर से मारकर साइड पर किया। ओह, ये तो बहुत अच्छा होगा। ये ले अदीबा से बात करें। रमल ने इसकी तरफ फ़ोन उछाला। अदीबा ने फ़ौरन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अदीबा ने खुद पर जब्त किया। वालेकुम सलाम। न जाने क्यों वारिस मुस्कुरा दिया। कैसे हैं आप? अदीबा ने देखा रमल जग उठाए बाहर निकली थी। बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? वारिस ने पूछा। मैं भी ठीक। आपने जवाब नहीं दिया। अदीबा तकिया उठाए अपने ऊपर रखने लगी। किस चीज़ का? वारिस को समझ आ गई थी। शादी वाली बात पर। अदीबा ने मुंह बनाया। लड़की, दिमाग दुरुस्त कर लो अपना। मैं कॉल बंद कर रहा हूँ, सो जाओ दोनों। वारिस हंसता हुआ बोला। अभी फ़ोन बंद होता कि एक दिल दहलाने वाली आवाज़ ने दोनों को हैरान कर दिया। वारिस, ये गोली किसको लगी है? अदीबा ने पूछा। अल्लाह, कौन था? वारिस की आवाज़ आई। वारिस, आप ठीक है? बोले आप ठीक है? अदीबा ने अपना हाथ टेबल पर मारा। पागल लड़की, फ़ोन बंद करो, मैं ठीक हूँ। वारिस ने कॉल बंद कर अदीबा ने दिल पर हाथ रखा, जैसे कह रहा हो जो तब ना हो वो अब होगा। वारिस साद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। लगातार 4 गोलियां उसके सर पर चली हैं। उसके सामने एक जूनियर था। हुफ़ल्ला, उसकी शादी थी अगले हफ्ते। वारिस ने कर्ब से कहा। सर साद की सांसें नहीं आ रही। कैप्टन हार्वर्ड की आवाज़ पर वो जल्दी से झाड़ियों की तरफ बढ़ा। दामिर जब उठा तो उसने अपनी दाएं तरफ देखा, वहाँ खौला नहीं थी, और फिर घड़ी देखी। उसका साफ मतलब था वो तहज्जुद पढ़ रही है। दामिर उठा और जब लाइट ऑन की तो सोफे के पीछे खौला रुकू में थी। दामिर को हैरत हुई। वो शावर लेने के लिए चला गया। खान हवेली के हर कमरे में बाथरूम नहीं था, मगर हवेली के हर कमरे में बाथरूम था। दामिर ने भी तहज्जुद पढ़नी थी। फरमान ऊपर जा रहा था कि अदयान के कमरे से गुजरते उसकी आंखों में शरारत उतरी। आसपास देखा, फिर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा और फिर यूं भागा जैसे पुलिस आने पर चोर। हनीफा और अदयान दोनों ने उठकर दरवाजे को देखा, जहाँ किसी का हाथ साफ वाजे था। अदयान ने अपना मोबाइल उठा देखा, अभी 4:30 बज रहे। कौन होगा? हनीफा ने कहा। कमरा मुकम्मल अंधेरे में था। पता नहीं, नींद ही ख़राब हो गई, अदयान ने कहा और वापस लेट गया। क्या पता कोई मसला हो, हनीफा ने कहा। सो जाए नूरे, अदयान ने कहा, क्योंकि उसे समझ आ रहा था ये किसकी शरारत है। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, हनीफा ने कहा। नमाज का भी वक्त होने वाला है। अदयान वापस उठा। मुश्कात, तुम कैसे आई? आज़ा को यकीन नहीं हो रहा था। मेरा भी एक बेटा है। दरअसल आसिया अपने घर जा रही थी तो मैंने कहा मुझे भी छोड़ दे, फिर मुझे आधी दूर से फरमान लेकर आया। मुश्कात ने जवाब दिया। बहुत अच्छा किया जो आ गई। आयजा उसे लेकर गले दोबारा लगी। सुबह के 7 बज रहे थे और मुश्कात उस वक्त मलिक हवेली में थी। ज़ैनब नान के साथ मस्जिद जा चुका था। फरमान जब हवेली से बाहर आया तो उसे दामर की आवाज़ आई। वो पलटा। मुझे तो लगा शादी के दूसरे दिन दामर की नमाज कज़ा होगी। फरमान का अंदाज शरारती सा था। तौबा कर ले, वरना नमाज कबूल नहीं होनी। दामर ने पैरों से उसके पैर मारा। बकवास ही करोगे बस तुम दोनों। अदयान की आवाज़ पर दोनों ने उसे देखा। वो इनके करीब आ चुका था। और तुम दोनों शादी के बाद ज़्यादा ही नेक हो गए हो, फरमान चलते हुए बोला। सुबह दरवाजे पर तू ही था ना? अदयान ने पूछते साथ फरमान को थप्पड़ भी रसीद कर दिया। तुझे कैसे पता? वो हंस दिया। क्या मतलब? तामिर ने पूछा। अभी कुछ कहूँगा तो तुम दोनों बोलोगे मुझ में शर्म नहीं, फरमान ने संजीदगी से कहा, और इसकी संजीदगी से भला कौन वाकिफ़ नहीं था। दामिर, अदयान ने पुकारा। हाँ, तामिर ने जवाब दिया। चल जल्दी, और आइंदा इसके साथ नहीं जाना नमाज के लिए, अदयान ने उसे घूरा। बिल्कुल ठीक कहा, दामिर अदयान के साथ हो लिया। हनीफा नमाज़ पढ़कर बैठी थी।
صوفے پر۔ تبھی رمل اور ادیبہ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کیا۔ ہائے لڑکیوں، یہ کیا؟ حنیفہ سیدھی ہوئی۔ دلہن پر تو خوب رنگ آیا ہے۔ رمل اس کے دائیں جانب بیٹھی۔ ادھیان بھائی کی محبت کا رنگ۔ دوسرا شرارتی جملہ ادیبہ کی طرف سے تھا۔ اچھا بکواس نہیں کرو۔ حنیفہ نے دونوں کو تھوڑا دور کیا۔ نخرے تو چیک کرو محترمہ کے۔ رمل نے اسے کوہنی ماری۔ اچھا چلو دکھاؤ، وہ دکھائی میں کیا ملا؟ ادیبہ نے شوق سے پوچھا۔ تبھی دروازہ دوبارہ کھولا اور اس دفعہ ادھیان اندر آیا۔ تینوں کو توقع نہیں تھی۔ رمل ادیبہ دونوں شرمندہ ہوئی، فوراً اٹھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، میں بس موبائل لینے آیا ہوں۔ ادھیان مسکرایا۔ ادی بھائی، ہماری دوست کیسی لگی پھر آپ کو؟ ادیبہ فوراً واپس بیٹھی۔ تم بتاؤ، جیسے میرے حوالے کیا تھا ویسے یہ ابھی بھی تمہارے پاس ہیں یا نہیں؟ ادھیان اپنی گھڑی پہنتے ہوئے بولا۔ بدلی تو لگ رہی ہے۔ ادیبہ نے حنیفہ کو دیکھا۔ رمل، آپ کو کیسی لگ رہی ہے نورے؟ ادھیان کی نظر حنیفہ سے ہوتے رمل پر ٹھہری۔ مسز ادھیان لگ رہی ہے، رمل ہنستے ہوئے بولی۔ یہ مجھے پسند آیا، ادھیان نے کہا۔ اچھا آپ لوگ آ جائیں، ناشتے پر ہم چلتے ہیں۔ رمل اٹھی، ادیبہ بھی فوراً اٹھا اور باہر نکلی۔ آپ تیار ہیں تو چلیں؟ ادھیان نے موبائل بیڈ پر پھینکا۔ نہیں، بس دوپٹہ سیٹ کر لوں۔ حنیفہ فوراً اٹھی۔ ادھیان بیڈ پر گرا اور موبائل دیکھنے لگا۔ دامر جب کمرے میں داخل ہوا تو وہاں سب تھے سوائے دامر کی دلہن کے۔ دامر صوفے پر جا کر بیٹھا۔ وہ ابھی مشکات سے مل کر آیا تھا۔ خولہ کے ساتھ نیچے جانا تھا مگر خولہ بیگم غائب تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ملک حویلی کے صحن میں بیٹھ گئے تھے۔ کتنا پیارا ہے نا سب، نہ کام کی ٹینشن نہ پڑھائی کی ٹینشن، بس مزے سے کھاؤ اور پھر نیند پوری کرو یا پھر نظارے دیکھو۔ رمل نے پاپڑ منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ نظارے سے یاد ہے، تم سارے گاؤں کیوں نہیں گھوماتے؟ ہنسا نے کہا۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، مگر کیا آج جا پائیں گے ہم؟ تامر نے پوچھا۔ کل کا پورا دن ولیمے میں جائے گا، ایسا کرو پرسوں چلے جاؤ۔ ہنسا نے کہا۔ لڑکیوں، تم سب کو حویلی کا پیچھے والا حصہ دکھاتی ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ عروہ نے کہا تو سب اٹھ گئی۔ زین افنان کو لے کر باہر گیا تھا۔ اوان، تامر، ادھیان، فرمان اور شایان تھی۔ نعمان البتہ کسی دوست کی طرف گیا تھا۔ امی، کیا ہوا تھا؟ وارث ان کے قریب بیٹھا۔ کچھ نہیں بیٹا، عرش نے خواہ تمہیں پریشان کر دیا، فرحت بیگم نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، خیر برہان سے ملی آپ؟ وارث نے پوچھا۔ ہاں آیا تھا۔ تم لوگ کب نکل رہے ہو؟ فرحت بیگم نے کہا۔ بس تھوڑی دیر میں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ وارث کا بالکل دل نہیں تھا انہیں چھوڑ کر جانے کا۔ بے فکر رہو، عرش میرے پاس ہے۔ فرحت نے اس کی فکر بھانپ لی تھی۔ حنیفہ جب ملک حویلی سے آئی تو ادھیان کمرے میں تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ ادھیان نے اسے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ مجھے لگا آپ باہر گئے ہوں گے۔ حنیفہ آگے بڑھی۔ کیا تھا؟ پھر آ گیا۔ آپ کہاں تھی؟ ادھیان نے موبائل رکھا۔ امی کی طرف، کپڑے چینج کرنے آئی تھی۔ حنیفہ نے وارڈروب کھولا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پورا کمرہ شہر جیسا تھا۔ اتنے کم دنوں میں اتنا کام ہوا تھا اس کمرے میں۔ حنیفہ سمیت رمل اور ادیبہ بھی دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ادھیان نے پوچھا۔ نہیں، بس اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، عادت نہیں ہے بھاری کام والے جوڑے کی۔ حنیفہ نے ایک سوٹ نکالا۔ مگر آپ نے اپنی پسند کے لیے تھے سب، ادھیان نے کہا۔ ہاں، مگر شادی کے شروع کے دنوں میں وزنی جوڑا ہی ہوتا ہے، اریہ بھابی نے خاص تائید کی تھی، حنیفہ نے جواب دیا اور اپنی چوڑیاں اتارنے لگی۔ ادھیان اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ آپ جس میں کمفرٹیبل ہو وہیں پہنے، کسی کی سننے کی ضرورت نہیں، ادھیان نے اسے دیکھتے کہا۔ وہ ایک پل کو رکی۔ اس میں ہیلپ کریں ذرا میری، حنیفہ نے جھمکے کی طرف اشارہ کیا۔ ادھیان ذرا سا جھکا اور بہت آہستہ سے جھمکا اتار کر اس کے ہاتھوں میں دیا۔ حنیفہ واش روم میں گئی اور 5 منٹ بعد جب واپس آئی تو جلدی چوڑیاں نکالیں اور پہننے لگی۔ کانوں میں ہلکے سے ٹاپس ڈالا اور سمپل سی سینڈل پیروں میں ڈالنے لگی۔ تبھی دروازہ بجا۔ کون ہے؟ آ جائے، ادھیان نے آواز لگائی تو عروہ اندر داخل ہوئی۔ نورے کو بی بی جان نے بلائے، عروہ نے کہا۔ جی بھابھی، بس چلتی ہوں، یہ ذرا دوپٹہ سیٹ کر لو، حنیفہ عجلت سے بولی۔ کیا مشکل ہو رہی ہے تمہیں؟ عروہ کا اشارہ دوپٹے کی طرف تھا۔ بہت زیادہ، حنیفہ نے منہ بنایا۔ تمہارے پاس حجاب ہے؟ عروہ نے پوچھا۔ ہاں، میں دکھاتی ہوں آپ کو۔ حنیفہ پلٹی تو دیکھا ادھیان بیڈ پر نہیں تھا، وہ باہر چلا گیا تھا۔ حنیفہ نے جلدی سے حجاب نکال کر بیڈ پر رکھا۔ عروہ نے مہرون کلر کا حجاب اٹھایا۔ میچ کر رہا ہے، عروہ نے کہا تو جلدی سے تھام کر آئینے کی طرف بڑھی اور ترتیب سے سیٹ کرنے لگی۔ یہ تعمیر کی دلہن ہے، عائزہ نے موبائل اس کی طرف کیا۔ خالہ نے سلام کیا تو اس عمر دراز عورت نے جواب دیا۔ یہ رابیل خالہ ہے، تمہاری دادی کی بہن، عائزہ نے تعارف کروایا تو خولہ کو سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اس نے طے نہیں کیا تھا کہ ابھی تک ظائشہ رافع سے شائشہ عریض تک کا سفر اس سارے معاملے میں
اس نے سوچا ہی نہیں کہ تامر تو آریز کا بیٹا ہے، پھر دشمنی کیسی؟ پاپا اس کی شادی میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ حنیفہ شادی چھوڑ کر کیوں آئی؟ تامر اسے جا کر لے آتا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے دماغ کہیں اور جا چکا تھا۔ کتنے سوال اس نے 2 پل میں سوچ لیے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ رابعہ کی باتوں کا جواب بھی دے رہی تھی۔ ادھیان سترہ بیگم کے پیروں میں سویا تھا۔ پاس میں فرمان، نعمان اور دامر تینوں بیٹھے تھے۔ ساریہ بیگم سامنے صوفے پر رنین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صوفے کے قریب فرش پر رمل، ادیبہ، خولا، ان کا بیٹا، عروہ کے بچے سب بیٹھے تھے۔ تبھی حنیفہ عروہ اور شفق کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ ماشاءاللہ، آ جاؤ بیٹا، سترہ بیگم نے لاڈ سے کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی ساریہ بیگم کے پاس بیٹھی۔ بالکل سائشہ لگ رہی ہو، کچن سے نکلتی آصفہ بیگم نے کہا۔ ہاں، بس وہ حجاب نہیں کرتی تھی، سترہ بیگم نے بھی تائید کی۔ میری بیوی کو آپ لوگوں نے اتنا بھاری بھاری سوٹ دیا ہے، بہت بری بات ہے، ادھیان نے سترہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حنیفہ حیران ہوئی، اسے امید نہیں تھی تامر اس طرح یہ بات کر دے گا۔ نورے بیٹا، آپ کو بتانا چاہیے تھا، آصفہ بیگم نے کہا۔ نہیں امی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ مجھے ہیں، اتنے بھاری لباس ہیں سارے، کوئی بھی کمفرٹیبل کیسے ہوگا اس میں؟ ادھیان نے کہا تو حنیفہ کو سکون آیا، مگر غصہ کم نہ ہوا۔ دوسری طرف ادیبہ، رمل نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے پاس سے حنیفہ کہہ کر آئی تھی کہ اسے یہ کپڑے بھاری لگ رہے ہیں۔ کتنی آسانی سے ادھیان نے اپنے اوپر بات لے لی تھی۔ یہ بات رمل کے لیے حیران کن تھی، جبکہ ادیبہ کے لیے ذرا کم۔ تو اس نے کپڑے تمہاری وجہ سے تبدیل کیے ہیں؟ سترہ بیگم نے پوچھا۔ بالکل، میں نے کہا، اور اب آئندہ وہ ایسے کپڑے نہیں پہن رہی جب تک ان کی اپنی مرضی نہ ہو۔ ادھیان اس دفعہ اٹھ کر بیٹھا۔ بیٹا، شادی کے شروع کے دنوں میں ساری لڑکیاں اسے اپنے شوق سے پہنتی ہیں۔ آصفہ بیگم نے اپنے بیٹے کو خفگی سے دیکھا، جس نے کبھی ماں کے لیے تو حق کی آواز نہیں اٹھائی تھی۔ اللہ، کیا ٹاپک شروع کر دیا آپ لوگوں نے! اور ادھی، تم چپ رہو، ہنسا نے ادھیان کو گھورا۔ اماں نہ بنو زیادہ، فرمان نے ہنسا کو گھورا۔ دفعہ، خیر، ہم کوئی گیم کھیلیں؟ ہنسا نے کہا۔ کون سا؟ شفق نے پوچھا۔ پہلے زین افنان کو آ لینے دو، تامر نے کہا۔ اچھا گلشن حاضر ہوئی۔ ذرا ماورا اسمارا اور عائرہ تینوں کو ادھر بلاؤ، سائرہ بیگم نے کہا تو گلشن فوراً سر ہلاتی نکل گئی۔ نورے بیٹا، آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے کہیں، ساریہ بیگم نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ایک تو وہ فوراً شرما جاتی تھی جب اسے کوئی کہتا تھا دامر کی دلہن۔ ابھی بھی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اسے پیچھے سے کسی نے پکارا، دامر کی دلہن۔ وہ پلٹی تو انیلا بیگم تھی۔ جی ممانی، وہ رک گئی۔ پھپھو ہوں تمہاری، انیلا نے اسے ٹوکا۔ جی اچھا، خولا شرمندہ ہوئی، وہ 3 دفعہ بتا چکی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، میں تم سے کچھ باتیں کروں گی، انیلا بیگم نے کہا تو وہ سر ہلاتی ان کے ساتھ چلی گئی۔ ہم شہر کب جائیں گے؟ ہما نے ہنسا سے پوچھا۔ کل ولیمہ، اس کے بعد 2 جگہ دعوت ہے۔ ہاں، البتہ ہم لوگ پہلے چلے جائیں گے، ہنسا نے بتایا۔ ہم لوگ کون؟ ہما خوش ہوئی۔ ہم سب، بس تامر، خولا، حنیفہ اور ادی کو چھوڑ کر، ہنسا نے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ پیچھے ہما کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سب گاؤں گھومنے نکلے تھے۔ لوگ بہت ادب سے خان حویلی کے لڑکوں کو سلام کر رہے تھے۔ اوان البتہ ہر کسی سے دامر کا تعارف کروا رہا تھا۔ تھکن تو سب کو ہو گئی تھی، مگر گاؤں کو اندر سے جا کر دیکھتے ہی ان کی تھکن دور ہو گئی تھی۔ چاروں طرف پیڑ پودوں کو دیکھ کر ان سب کا دل خوش ہو گیا تھا۔ رمل کیمرہ سنبھال چکی تھی۔ ادیبہ یار، وہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، رمل نے حنیفہ اور ادھیان کی طرف اشارہ کیا۔ ادیبہ نے بے اختیار گردن اٹھائی۔ ہم جلدی سے تصویر لیں، پیاری سی، ادیبہ نے کہا تو رمل نے فوراً تصویر لی۔ وہ ساتھ کھڑے یوں لگ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ رات کو سب کا تھکن سے برا حال تھا۔ سب نے عائزہ کی طرف کھانا کھا اور اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ تھکن کی وجہ سے نیند آدھے سے زیادہ لوگوں کو آ چکی تھی۔ خولا، ادھر آؤ، تامر نے اشارے سے اسے بلایا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی۔ تم مجھ سے بھاگتی ہو؟ تامر نے اسے غور سے دیکھا۔ نہیں کیوں؟ وہ گڑبڑا سی گئی۔ مجھے لگا، خیر میں یہ تم سے پوچھ رہا تھا کہ تم مستقبل میں یہاں گزارنا پسند کرو گی؟ دامر نے سیدھی بات کی۔ آپ کی مرضی، مگر دامر مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آریز چاچو آپ کے بابا ہیں اور آپ کی امی عائزہ چچی، پھر حنیفہ کی امی تو سائشہ چچی تھیں، تو حنیفہ کے ننیال والوں سے اتنی دوستی کیسے آپ کی امی کی؟ خولا نے کہا۔ دامر مسکرایا۔ میں ذرا یہ ہیڈ فونز اوان کو دے کر آؤں، پھر آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تامر اٹھا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ خولا انجان تھی جو قیامت اس پر ٹوٹنے والی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ فرمان کی آواز پر شفق کے ہاتھ سے کپ گرا اور شہید ہو گیا۔ اوف! شفق نیچے بیٹھی۔ 2 منٹ میں صاف کرو اسے،
تمہیں دورے پڑتے ہیں خود گرنے کے اور چیزیں گرانے کا۔ فرمان فریزر کھولتے ہوئے بولا۔ فرمان بھائی، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، شفق منمنائی۔ لگتا ہے نکاح کے وقت تم نے اپنے شوہر کا نام ٹھیک سے سنا نہیں تھا۔ فرمان باٹل نکالتے ہوئے بولا۔ نہیں سنا تھا، شفق بے خیالی سے بولی۔ تم بچپن سے پاگل ہو کیا؟ فرمان نے غصے سے اسے گھورا۔ نہیں، جب سے آپ آئے ہیں تب سے ہو گئی ہوں، شفق نے جل کر کہا۔ زبان درازی میں بس آگے ہو، فرمان پر بڑھاتا باہر نکل گیا۔ شفق کو جب اس کی بات سمجھ آئی تو اس نے زبان دانتوں تلے دبائی، تبھی پیچھے سے ڈراؤنی آواز پر پلٹی تو وہاں ہما کھڑی تھی۔ چائے بنانی آئی تھی یا کپ شہید کرنے؟ ہما نے افسوس سے کپ کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ اٹھا اس کو، شفق گیس کی طرف بڑھی۔ میں کیوں اٹھاؤں؟ ہما تو تنک گئی۔ پھر کیا کرے؟ شفق دوسرا کپ نکال چکی تھی۔ وہی جو ہمیشہ کرتے ہیں، ہما نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب؟ بھاگ جائیں؟ شفق کو سمجھ آ گیا۔ بالکل، چلو جلدی۔ ہما نے جلدی سے ٹرے اٹھایا اور چپس کا پیکٹ رکھا اور دونوں یہ جا وہ جا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ تامر نے اپنے کندھے پر خولا کو دیکھا جو روتے روتے سو گئی تھی۔ تامر نے آہستہ سے اسے تکیے پر سلایا اور خود بھی لیٹ گیا۔ ایک پل کو اس نے سوچا کہ کاش وہ خولا کو کچھ نہ بتاتا، مگر یہ ضروری تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے خولا بس رو رہی تھی۔ اس نے وارث سے بھی بات کی تو اسے ساری باتوں پر خود بخود یقین آ گیا تھا۔ دامر کو بہت تکلیف ہو رہی تھی جب وہ رو رہی تھی۔ لائٹ بند کر کے وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح بہت خوبصورت تھی، سب بہت پرجوش تھے۔ آج دو ولیمے جو تھے، سب صبح فجر کے بعد سے ہی تیاریوں میں لگ گئے تھے اور کل باقیوں کو شہر بھی جانا تھا۔ افراتفری دونوں حویلیوں میں مچی ہوئی تھی۔ راہیل، بات سنیں، ناز ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ بولو، راہیل نے پوچھا۔ عاتقہ کے لیے کوئی ہاسٹل دیکھ لیں؟ ناز نے عاتقہ کو دیکھا۔ کیوں؟ راہیل کو حیرانی ہوئی۔ تایمی نے کہا ہے، ناز نے کہا۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ خیر عاتقہ یہاں رہ سکتی ہے، راہیل نے بات ختم کی۔ نہیں، مناسب نہیں، میں برہان بھائی سے بات کروں گی۔ ناز نے ارادہ بدلا۔ ایک گرل ہاسٹل ہے، میری ایک دوست وہاں رہتی ہے۔ راہیل نے واپس بات شروع کی۔ رہنے دے، ناز نے خفگی سے کہا۔ راہیل کو احساس ہوا کہ اسے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ادھیان، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، فرمان نے اسے اندر آتے دیکھ کر کہا۔ بکواس کرنے میں نا تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، ادھیان ہنس دیا۔ واقعی یار، فرمان سنجیدہ تھا اور اس کی سنجیدگی کا ہم سب کو پتہ ہے۔ اچھا اوکے، اب ریڈی ہو جاؤ، ادھیان نے یقین کر لیا۔ خولا صبح سے اسے نظر نہیں آئی تھی، اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ غائب تھی۔ تامر جب ادھیان سے مل کر واپس گھر آئے تب بھی اس کا پتہ نہیں تھا۔ رانین، بات سنو، تامر نے آواز دی۔ چیخ، وہ اپنا گاؤن سنبھالتی اس تک آئی۔ خولا کدھر ہے؟ تامر نے پوچھا۔ وہ تو مابرا پپو کے پاس ہے، رانین کو یاد آیا۔ اچھا، میں خود دیکھ لیتا ہوں، آپ ذرا سنبھل کر چلیے گا، بہت ہیوی لباس ہے آپ کا۔ تامر تائید کرتا آگے بڑھا۔ رانین مسکرا دی۔ اس کا بھائی تو نہیں بتلا تھا بھابھی کے آنے سے۔ ہمایہ ارشان سے یہاں آنے کے بعد پہلی دفعہ بات کر رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اس نے ہاں کی تھی شادی کے لیے، کیونکہ دبے الفاظ میں بیجا انیلا بیگم نے اس کی شادی کا کہا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ لوگ ہما کی شادی جلدی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا یہ میری شکایت لگا رہی ہیں؟ تامر اندر آتے بولا۔ ارے نہیں نہیں، آؤ بیٹھو، ماورا بیگم نے جلدی سے وضاحت دی۔ کیا ہوا خولا؟ تامر نے محبت سے پوچھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ رو رہی تھی۔ بس بات کا بوجھ نازک کندھے پر نہیں سنبھال پا رہی تمہاری بیوی، ماورا نے آہیں بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا، خیر میں چلتا ہوں۔ تامر اٹھا اور باہر نکلا۔ تھوڑے ہی قدم چلنے کے بعد اسے اپنے پیچھے چوڑیوں کی چھن چھن سنائی دی تو وہ پلٹا، دیکھا خولا اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، تامر کمرے میں آتے بولا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، خولا نے سسکیوں سے کہا۔ میں نے دیکھا ہے، خوبصورت لڑکیاں بے وقوفوں والی باتیں کرتی ہیں، تامر نے خولا کی امید کے برعکس کہا۔ میں بے وقوف ہوں تو چھوڑ دیں مجھے، خولا نے نظریں اٹھائی مگر واپس جھکا لی۔ میں نے ساتھ خوبصورت بھی کہا ہے، تامر ہاتھ باندھتے اسے دیکھنے لگا۔ بابا کے گناہوں کا کفارہ مجھ سے ادا نہیں ہوگا، خولا تو رو دی تھی، میں نے مانگا بھی نہیں۔ تامر آگے بڑھا، خولا اس کے گلے لگے اونچی آواز میں رونے لگی۔ بابا نے ایسا کیوں کیا؟ انہیں اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں آیا؟ تم لوگوں کی بددعائیں اتنی دیر سے کیسی نہیں لگی انہیں؟ خولا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ادھر دیکھیں، تامر نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ میں ایک اور دفعہ طلاق نہیں سہ سکتی، خولا کی بلکہ مزید بھیجی۔ تو طلاق دے کون رہا ہے؟ یار میرا تم سے بدلہ یا مکافات کا ارادہ شروع سے نہیں تھا، ان سب کو چھوڑ کر میں نے صرف تمہیں اپنی شریک حیات سمجھا ہے۔
तामिर उसे ठहर ठहर कर समझा रहा था। ये बातें ज़हन से निकाल दो, जैसे तुम्हारे बाकी बहन भाइयों ने निकाल दी हैं, तामिर ने कहा तो वो नज़रें नीचे करके ज़मीन को घूरने लगी। आप बाबा को माफ़ कर दें, खौला ने बहुत मान से कहा। वो अकेले मेरे ही दुश्मन नहीं है खौला, वो बहुत लोगों के, तो मेरे अकेले से माफ़ी दिलवा कर तुम इन्हें नहीं बचा सकती। तामिर ने इनकार किया। शुक्रिया। खौला पलटी। वलीमे की तैयारी करो, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को ज़रा वेलकम कह के आता हूँ। दामिर ने मैसेज देखकर खौला को कहा। क्या मतलब? खौला वापस तामिर की तरफ पलटी। वारिस और बुरहान दोनों आ चुके हैं, तामिर ने कहा और उसका गाल खींचते बाहर निकला। खौला अपना हाथ गाल पर रखते उसे जाता देखती रही। वारिस और बुरहान को देखकर सभी शौक हुए थे सिवाय तामिर के। दोनों फिलहाल मलक हवेली ठहरे थे। लंबे सफ़र की वजह से सबने इन्हें आराम करने की सलाह दी थी। अदीबा, वारिस भाई आए हैं, रमल अदीबा के कान में आकर बोली। पता है, अदीबा ने नॉर्मल अंदाज में कहा। क्या हुआ? रमल हैरान हुई। ये पहली दफ़ा था कि वारिस के नाम पर अदीबा ने ब्लश नहीं किया था। तुम्हारा भाई जवाब ही नहीं दे रहा। अदीबा ने अपने बालों को पीछे किया। उफ, मैं समझी क्या हो गया, रमल ने लापरवाही से कहा और वापस किचन से बाहर निकली। मेरी किस्मत में ये दोनों बहन भाई दिखे थे। उफ अल्लाह, अदीबा झुंझलाते हुए बोली और अपने काम में लग गई। दामिर जब कमरे में आया तो देखा खौला वहाँ पर अकेली थी और वो बिल्कुल तैयार थी। दामिर मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ा, मगर खौला उसकी आहट पर डर कर पलटी और अपने दिल पर हाथ रखा। फिर डर गई। दामिर ने कहा, जी हाँ, खौला ने अभी तक हाथ नहीं हटाया था। आप खुद से तैयार हुई हैं क्या? दामिर ने उससे नज़र उठाई। वो मुकम्मल तैयार नहीं थी। जी, बस बाल रमल बनाएंगी। खौला लहंगा संभालते ड्रेसिंग टेबल तक पहुंची, मगर फिर चूड़ियाँ हाथ में लेकर घूरने लगी। क्या हुआ? तामिर अपना मोबाइल उठाते बोला। मैं ये पहन नहीं पाऊंगी, खौला मिनमिनाई। इसमें घबराने वाली क्या बात है? इधर दीजिए हाथ, चूड़ियाँ मैं पहना देता हूँ। उसके कहने पर खौला ने हाथ आगे किया और दामिर ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी कलाई चूड़ियों से भर दी। कितने खूबसूरत है ना बीजन सब। आसमा बेगम इनके पास आकर बैठी। हाँ, बहुत खूबसूरत। बस आयशा, एहसन भाई और जायशा और उसके बाबा होते तो। सारिया बेगम की आंखें नम हुई। हौसला करें बीजान, सिद्रा बेगम ने उनकी पुश्त सहलाई। खौला, तामिर और अदयान हनीफा स्टेज पर बैठे तस्वीर बनाने में मसरूफ़ थी। स्टेज के करीब रमल अफनान किसी बात पर बहस कर रहे थे। यकीनन उस दिन की तारीफ़ वाली बात थी। इनके पीछे हुमारा नैन और शफक के साथ खड़ी थी। इनके ठीक सामने टेबल पर हुंसा, अवान और फरमान सर जोड़े बैठे थे। अदीबा मुश्कात और मावरा के साथ बातों में मसरूफ़ थी। बाकी सारी ख़वातीन मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए बाहर खड़ी थी। सारिया बेगम एक तरफ सोफ़े पर बैठी नजर बद की दुआएं पढ़े जा रही थी। जैन के साथ वारिस और बुरहान एक तरफ खड़े थे। मावरा बेगम के इशारे पर दोनों उसी तरफ आए। अदीबा का दिल ज़ोर से धड़का, मगर उसने अपनी धड़कनों को लगाम दी। मैं सॉरी क्या हूँ क्या इस रात के लिए? शफक फरमान को देखते हुए सोचने लगी, मगर फिर उसे घूरता देख उसने इरादा बदल दी। हाँ, अलबत्ता जैन और मायदा के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। राने ने दोनों को दिल से दुआ दी। वो जैन नामी शख्स से आज़ाद चाहती थी। अब गहरी लंबी सांस लेकर वो बुरहान के करीब गई, जो अकेला खड़ा था, क्योंकि वारिस अदीबा के साथ बातों में मसरूफ़ था। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अदीबा ने मुश्कात बेगम के जाते ही कहा। तुम्हारे अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ है लड़की? वारिस जाते जाते रुका। नहीं है। अदीबा खड़ी हुई। शहर आओ, फिर जवाब देता हूँ। वारिस मुस्कुराया। इनकार नहीं सुन रही मैं, अदीबा ने कहा। मेरी मर्ज़ी। वारिस ने कंधे उचकाए। सऊदी से इतनी जल्दी आना मुमकिन नहीं होता। रानैन बहुत हैरान थी। मगर आना पड़ा, बुरहान ने सामने देखते हुए जवाब दिया। क्या आपको अपने बाबा और ताया सही लगते हैं? रानैन ने बात का आगाज़ किया। तुम्हें वह कैसे पता मैं सब जान गया हूँ? बुरहान ने जवाब देने के बजाय उल्टा इसी से सवाल किया। ज़ाहिर है, तभी तो आप आए। रानैन ने यह नहीं बताया कि उसे रमल और हनीफा से पता चला। हमें किसी को गलत नहीं कह रहा, मैंने वक्त पर छोड़ दिया सब। बुरहान ने लंबी सांस ली। सही, कोई बात करनी थी क्या आपको मुझसे? रानैन भी अब सामने देखने लगी। नहीं, बस ऐसे ही। बुरहान कन्फ्यूज़ हुआ। अच्छा ये बताएं ज़रा कि इन सब में अगर मुझे छोड़ना पड़ा तो आप छोड़ देंगे? रानैन के दिल में ये ख्याल निकाह के दूसरे दिन से था। तुम और ये लोग अलग अलग हो। तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा, और ख़ासकर तब जब आप हक़ पर होगी। बुरहान ने संजीदगी से जवाब दिया। रानैन अब पुरसकून हो गई थी। वारिस भाई इधर आ रहे हैं, रानैन बोलते साथ फरार भी हुई। तब तक वारिस करीब ही आ गया था। भाई को देखकर रोना वापस शुरू मत कर देना, वरना वह समझेगा मैंने ही कर दिया है कुछ।
दामिर मुस्कुराते खौला से बढ़ा। आपको बड़ा मसला है मेरे भाई के मिलने से? खौला खफाई। सब कहते थे खौला तो नाराज़ ही नहीं होती, मगर सब गलत साबित हुए। दामिर ने मज़ीद तंग किया। आप चुप रहे, सब हमें ही देख रहे हैं। खौला ज़बरदस्त मुस्कुराते हुए अपना लहंगा संभालने लगी। ओके। दामिर खामोश हुआ, मगर फिर से इसका इरादा खौला को तंग करने का था। नूरे, ये आपके भाई भाभी कौन सी मीटिंग कर रहे हैं? अदियान ने गौर से दामिर और खौला को देखा जो चुप ही नहीं हो रहे थे। मुझे क्या पता, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। हनीफा दोनों के दिल में सदके उतारने लगी। प्यारा तो मैं भी लग रहा हूँ। अदियान मुस्कुराया। एवी गलत फहमिया। हनीफा ने मुस्कुराहट जब्त की। बहुत ही तेज़ हो। अदियान ने घूरा। फरमान भाई आ रहे। हनीफा सीधी होकर बैठी। ये कोई फरमान का 25वां चक्कर था अदियान की तरफ। वलीमा की तकरीब भी बस गुजर ही गई। थकन के बावजूद इन सब ने आराम नहीं किया, बस जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू की। इन्हें हमेशा की तरह सुबह जो निकलना था। तो मुझसे भागती क्यों हो? दामिर ने खौला को जाते हुए देखकर कहा। उफ दामिर, मैं क्यों भागूंगी? मैंने कौन सा कर्ज देना है आपका? खौला आजिज़ी से बोली। लगता तो ऐसा ही है। दामिर ने गौर से उसकी हाथ की रवानी देखी। वह हर काम में माहिर थी कि उसी वक्त कपड़े तय करके यूँ रख रही थी जैसे मशीन है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खौला हंसती। रानैन, अगर दिल है तो हमारे साथ चलो, शफक ने कहा तो वो थोड़ी देर में समझते हुए हंसती। चलती हूँ, वरना तुम सब लोगों का लगेगा कि मैं उधर बुरहान की वजह से हूँ। रानैन हंसती चली गई। हुमाया पापड़ का पैकेट ले आओ, आज हम चारों खूब मस्ती करेंगे। शफक ने हुमा से कहा। हाँ, ये फैसला बहुत मज़े का है। हुमा चहकते हुए किचन में भागी। आपको अब मैं कोई बात नहीं बता रही, हनीफा ने आईने में अदियान को देखते हुए कहा। ये ज़ुल्म किस खुशी में? अदियान ने शरारती अंदाज में पूछा। आपने सारी बात घर वालों को बता दी। हनीफा का इशारा भारी लिबास पर था। ओह सॉरी, मगर आपको तकलीफ़ हो रही थी। अदियान ने माजरत की। तो इस तरह नहीं कहना चाहिए था ना। हनीफा ने अपनी चूड़ियाँ उतारी और उसे तरतीब से रखने लगी। अच्छा सॉरी, आइंदा आपसे पूछकर कोई बात करूँगा। अदियान ने सर झुकाया। हनीफा खामोश ही रही। जैसे तैसे रात भी गुजर गई और सुबह सब नाश्ते के बाद तैयार खड़े थे। आयज़ा, मावरा और असमारा के साथ खान हवेली में मौजूद थी। रानैन और माइदा बहुत देर तक आयज़ा के गले लगी रही। माँ का लम्स हर लम्स से बेहतर जो होता है। मिलने मिलाने का सिलसिला जारी था। रानैन हनीफा की तरफ बढ़ी। आप जल्दी आ रही हैं ना? रानैन ने पूछा। इंशाल्लाह, ख्याल रखना खुद का और सबका, हनीफा ने लाड से कहा। और हाँ आपको लिंक शेयर की है, वहाँ आपको आसानी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का तफसील से पता चल जाएगा। रानैन को याद आया। हाँ, मैंने ज़रा सी देखी हैं, पूरी देखूंगी। हनीफा ने जवाब दिया। दुल्हन साहिबा, ज़्यादा दिल न लगाना ससुराल में। रमल उसके करीब हुई। तुम फ़िलहाल अपने ससुराल दिल लगाओ। हनीफा का इशारा थोड़ी दूर खड़ी मावरा बेगम का था। रमल खिलखिलाकर हंसी। हनी जान, बहुत प्यारी यादें बनाकर आना यहाँ। अदीबा गले लगी। बहुत याद आएगी तुम दोनों की। हनीफा उदास हुई। तुम भी तो 2 दिन में आ जाओगी। अदीबा मुस्कुराई। थोड़े दिन और रुक जाते सब। सारिया बेगम ने कोई 10 दफ़ा ये बात कही थी। सुबह से हम फिर आएंगे। माइदा आगे बढ़कर उनके गले लगी। माइदा से इनकी काफ़ी दोस्ती हो गई थी। और अब आपने शहर भी आना है, रमल ने कहा। बिल्कुल आऊँगी इंशाल्लाह। सारिया बेगम माइदा से अलग होते हुए रमल के गले लगी। हाँ, नानी अम्मी के साथ आना ज़रूर। रानैन ने आयज़ा को देखते कहा। हाँ चलो बच्चों, जल्दी करो। गफ़ार साहब ने कहा था वो सब बाहर निकले। फरमान के साथ शफक, हुमा, रानैन और माइदा थी। अफनान के साथ असमारा और मावरा थी। रमल, अदीबा, हंसा और अवान के साथ थी। सहन अपने किसी दोस्त के साथ फजर के बाद ही चला गया था। हनीफा और खौला एक साथ खड़ी उन्हें जाता देख रही थी। सब ने सफ़र की दुआ पड़ी और सीट से टेक लगा लिया। सफ़र हमेशा की तरह लंबा जो था। फ़िलहाल तो सब वापस खुशी खुशी लौट रहे थे, मगर ये खुशी उनकी जल्द ही ख़त्म होने वाली थी। इन सब के जाने के बाद हनीफा बहुत बोर हो रही थी। कमरे में आई तो अदियान सो रहा था। हनीफा खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गई। उससे बेहतर था वो भी शहर चली जाती। यही सब सोचते सोचते उसने सोते हुए अदियान को देखा। वो शादी से पहले इतना दिलकश नहीं लगता था जितना इन 2 दिनों में हनीफा को लगा था। वो बेख्तियार ही मुस्कुरा दी और मोबाइल निकाल कर रानैन के भेजे हुए लिंक खोलकर देखने लगी। दोपहर में खौला खान हवेली आई तो देखा सब। मुलाजमा ने उसे बताया कि दोपहर में सब सोते हैं, बच्चे बड़े सारे। हनीफा भी कहीं नहीं थी। खौला वापस आ गई। वो वाकई दामर से भागती थी। आयज़ा बाहर गई थी। मुलाजमा भी नहीं थी। एक तो घर इतना बड़ा था कि खौला को खौफ आना लगा था। कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ दामर भी सो ही रहा था। सोहर की नमाज के बाद सभी सो रहे थे, सवाए खौला के।
وہ واپس کمرے سے باہر آئی۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ اوپر آ گئی۔ یہاں عارض اور عائزہ کا کمرہ تھا، مگر عائزہ نیچے رہتی تھی۔ اس نے کمرہ کھولا مگر کچھ سوچ کر واپس بند کر دیا۔ ایک اور کمرہ کھولا تو وہاں بہت ساری کتابیں تھیں۔ یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ وہ لائبریری روم تھا۔ خولا دلچسپی سے آگے بڑھی۔ وہ کمرہ صاف ستھرا تھا اور بہت بڑا بھی تھا۔ پوری حویلی گھوم لی تھی سب نے، مگر یہ کمرہ تو نہیں دیکھا۔ خولا بسم اللہ پڑھتی اندر گئی، ایک ایک کتاب کو دیکھتی گئی۔ وہاں انگلش، اردو، ہندی اور بہت ساری زبانوں کی کتابیں تھیں اور بے حد صفائی اور ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ خولا نے ایک اردو والی جگہ سے کتاب اٹھائی۔ اس پر لکھا تھا آدم سے محمد تک۔ خولا دلچسپی سے اسے لے کر وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت خوبصورت کتاب تھی۔ 1 2 3 4 بلکہ پورا 12 صفحے اس نے جلدی جلدی پڑھ لی۔ ایک پل کو خیال آیا نیچے جائے، مگر واقعہ اتنا دلچسپ تھا کہ وہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے پڑھتی ہی چلی گئی۔ ادیان کی آنکھ حنیفہ کی چوڑیوں کی آواز سے کھلی تھی۔ پہلے تو اسے لگا فرمان کی کوئی شرارت ہے، مگر وہ یاد آیا کہ وہ تو شادی شدہ ہے، دوسرے کمرے میں ہے۔ حنیفہ کو دیکھا تو وہ موبائل دیکھ رہی تھی۔ کانوں میں ہیڈ فون تھے اور ہاتھ میں کاپی اور پین۔ شاید لکھنے کی وجہ سے چوڑیوں کا شور ہوا تھا۔ ادیان اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کبھی خواب میں یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور پھر حنیفہ کے قریب گیا۔ حنیفہ نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ حنیفہ نے ہیڈ فون نکالتے ساتھ پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ادیان اس کے قریب بیٹھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ باتیں یاد کرنے کے لیے لکھ رہی تھی۔ حنیفہ نے کاپی اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے تھام لی اور نظریں جھکائے پڑھنے لگا۔ اوہ، مسنون دعائیں۔ ادیان مسکرا کر بولا اور واپس کاپی حنیفہ کو دی۔ آپ کو یاد ہے؟ حنیفہ نے چیزیں ایک طرف کی جس سے صاف تھا کہ وہ باتیں کرنے والے۔ ہم سب چھوٹے تھے تو بی جان نے یاد کروائی تھی، اب تک یاد ہے، ادیان نے بتایا۔ تو پھر نانی بھی مجھے یاد کروا دیں گی کیا؟ حنیفہ نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، بلکہ میں بھی آپ کو یاد کروا سکتا ہوں، ادیان نے آفر کی۔ یہ بھی اچھا ہے۔ اور پھر شہر جاؤں گی تو نانی تو نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ 1 گھنٹہ مجھے پڑھائیں گے۔ حنیفہ نے ایک ہی دفعہ میں سب فائنل کر لیا۔ آپ چاہیں تو تجوید وغیرہ بھی سیکھ سکتی ہیں مجھ سے۔ ادیان نے دوسری آفر کی۔ فی الحال یہ ہو جائے، پھر دیکھتی ہوں، حنیفہ نے کہا۔ تو یوں ہی ان کے درمیان چھوٹی موٹی باتیں جاری تھیں۔ خولا کدھر ہیں آپ؟ دامر کی آواز پر خولا کرنٹ کھا کر اٹھی اور کتاب ہاتھ میں لیے نیچے بھاگی۔ دامر باورچی خانے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ جی، خولا جن کی طرح حاضر ہوئی۔ میں نے آپ کو دونوں حویلی میں ڈھونڈ لیا۔ دامر نے اسے گھورا۔ بس چھت پر نہیں آئے؟ خولا نے بھی اسے گھورا تو دامر نے نظریں جھکائیں۔ بہت بولنے لگی ہو اب، دامر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ تو آپ چاہتے ہیں ساری زندگی گونگی رہوں؟ خولا سیڑھیوں سے اتری۔ اللہ اللہ خولا، کتنی تیز ہو تم! دامر اس کی طرف بڑھا۔ کس لیے آواز لگا رہے تھے آپ؟ خولا کمرے کی جانب بڑھی۔ دامر بھی اس کے پیچھے گیا۔ نظر نہیں آئی تو اس لیے، دامر نے کہا۔ جب سو رہے تھے تب نظر نہیں آئی میں، خولا نے شکوہ کیا۔ انہیں ابھی مجھے اتنی محبت نہیں ہوئی کہ آپ مجھے نیند میں نظر آئیں۔ دامر کا انداز شرارتی تھا۔ یعنی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ ہاں، بس اتنی نہیں ہے، خولا کتاب رکھتے بولی۔ توبہ، میں نے کب کہا مجھے محبت ہے؟ دامر نے فوراً کہا۔ ابھی کہاں؟ خولا پلٹی۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ تو آپ چاہتی ہیں میں اظہار محبت کروں؟ دامر نے اسے غور سے دیکھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ خولا سوچنے لگی۔ ابھی کہا؟ دامر تھوڑی دیر پہلے والے خولا کے الفاظ دہرائے اور ساتھ قدم بڑھائے۔ پیچھے ہٹے ذرا، بات کیا کر لوں، آپ فری ہو جاتے۔ خولا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کیا۔ یار ایسے نہیں ہوگا، آپ بہت زیادہ بولنے لگی ہیں۔ دامر کو واقعی حیرانی ہوئی تھی۔ کیوں نہ بولوں؟ ایک تو آپ نے یہاں رکنے کی فرمائش کر لی، اور پھر اتنا بڑا گھر، بلکہ بنگلہ، اوپر سے 3 افراد۔ عائزہ آنٹی باہر چلی گئی اور آپ تو سو گئے، میرا خیال ہی نہیں آیا۔ خولا نے غبار نکالا ہو جیسے۔ او لڑکی، تو آپ بھی سو جاتی۔ دامر شرمندہ ہوا، وہ بھی خولا کے آگے ممکن نہیں تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں دوپہر میں سونے کا۔ خولا کتاب واپس لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ دامر بھی جا کر بیٹھا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ دامر نے بات بدلنی چاہیے۔ اوپر ایک کمرہ ہے جس میں کتابیں تھیں، تو وہیں سے یہ اٹھا لائی۔ خولا نے وہ کتاب اس کے آگے کی اور چہرے پر سے غصہ بھی ہٹایا۔ اوہ، دادا جان کی ساری کتابیں، اور امی کی بھی ہیں کچھ۔ آپ کو شوق ہے کیا کتابوں کا؟ دامر نے جواب کے ساتھ سوال بھی کیا۔ بہت زیادہ۔ یہ دیکھیں، میں نے اتنی دیر میں اتنی پڑھ لی۔ خولا نے خوشی سے دکھا۔ اوہ، ماشاء اللہ، دامر مسکرایا۔ آپ نہیں پڑھتے کیا؟ خولا نے پوچھا۔ پڑھتا ہوں، مگر کبھی کبھار، دامر نے بتایا۔ کون سی کتابیں؟ خولا کو دلچسپی ہوئی۔ عموماً دنیات وغیرہ ہی ہوتی ہیں، مگر میں نے لاسٹ ٹائم مصحف پڑھی۔
اردو ناول ہے، دامن نے تفصیل بتائی۔ اور نمرہ احمد کی ہے یہ، میری فیوریٹ۔ خولا مسکرائی۔ دامن نے نوٹ کیا وہ مسکراتی تھی تو اس کی آنکھوں میں چمک آتی تھی۔ ہاں اچھی ہیں، دامن نے حامی بھری۔ آپ نے نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں، مگر قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ خولا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ پڑھتا ہوں، دامن نے جواب دیا۔ کب؟ مسجد میں تو آپ نماز کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ خولا نے کشن اٹھا کر اپنے پاس رکھا۔ میں حافظ ہوں، دامن نے اطمینان سے کہا، مگر خولا نے آنکھیں نکال کر اس سے دیکھا۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں۔ اس نے خود کو نارمل کیا۔ کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ رانائن اور مائدہ بھی تو ہیں، دامن نے جواباً کہا۔ ان کا پتہ تھا، آپ کا نہیں، خولا بولی۔ تبھی باہر سے عائزہ کی آواز آئی۔ اف، پھر کوئی آیا آپ کو دیکھنے؟ دامن نے اندازہ لگایا کیونکہ صبح کے 3 خواتین آ چکی تھیں عائزہ کی بہو کو دیکھنے۔ خولا مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ دامن نے وہ کتاب اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ لو، آ گئی دامن کی دلہن۔ عائزہ نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، باری باری سب نے کہا۔ خولا عائزہ کے قریب بیٹھ گئی اور اب اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ عائزہ ساری باتوں کا جواب دے رہی تھی، خولا بس کنفیوز ہوتی رہی سارا وقت۔ نور بیٹا، آپ نے کال کی تھی رانائن وغیرہ کو؟ آصفہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ جی ممانی کی تھی، میں نے کہا وہ لوگ پہنچ گئے ہیں، تھکن کی وجہ سے آرام کر رہے ہوں گے، حنیفہ نے جواب دیا۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے۔ آصفہ بیگم واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ حنیفہ بھی اٹھ کر خولا کی طرف چل دی۔